معرکہ حق کے 1 سال سے زائد عرصے بعد بھی بھارت کا تلخ حقیقت کا سامنا کرنے سے انکار۔ آپ کو بتائیں کہ آپریشن سندور کے نام پر تاریخ دوبارہ لکھنے کی بھارتی کوشش بے نقاب ہو گئی ہے۔ ISPR کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ بھارت شکست تسلیم کرنے کے بجائے تاریخ کو من پسند رنگ دینے میں مصروف ہے۔ ISPR کا ایسا کہنا ہے آپریشن سندور پر بھارتی ڈاکومنٹری حقائق مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ بھارتی ڈاکومنٹری حقائق کے بجائے جذباتی بیانی اور فلمی انداز کی عکاس ہے۔ پہلگام حملے کے مبینہ ملزمان 28 جولائی کو مارے گئے تو 7 مئی کو بھارت نے کس کو سزا دی؟ آپریشن سندور کو پہلگام کا بدلہ قرار دینے کا بھارتی دعویٰ اپنے ہی بیانیے سے متصادم۔ 100% مشن کامیابی کا بھارتی دعویٰ آپریشنل ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتا، ISPR کا ایسا کہنا ہے۔ نمائندہ سما سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیرہ بتائیے اس حوالے سے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ ایک بہت ہی مضحکہ خیز کوشش میں کہہ سکتی ہوں اس کو، اس وقت ہم سبھی یہ دیکھ کر حیران تھے اس ڈاکیومنٹری کے حوالے سے بھی کہ ایک ناکام مہم میں، جبکہ ISPR نے بھی اس کو کہا اسٹیٹڈ ان دیئر پریس ریلیز کہ ناکام مہم میں شکست تسلیم کرنے کے بجائے بھارت نے تاریخ کو اپنی پسند کے رنگ میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور تاریخ کو مسخ کرنے کی اسی کوشش کے تحت بھارتی مواد تخلیق کاروں نے نام نہاد آپریشن سندور کو ایک انتہائی ڈرامائی، رنگین اور حقائق سے عاری تصاویر اس کے طور پہ پیش کیا ہے۔ بھارتی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت پر مشتمل دستاویزی فلم کی شکل دے دی گئی ہے اس کو، اور سنجیدگی اور توازن کے فقدان کے باعث اس دستاویزی فلم کو بیک وقت المیہ اور مزاحیہ کوشش ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ منتخب انٹرویوز، جذباتی بیانیے اور بالی ووڈ طرز کی سینمائی جو منظر کشی کی ہے اس کے ذریعے حقائق اور آپریشن کے اصل نتائج کو تبدیل کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ ISPR کہتا ہے کہ قابل ذکر امر یہ ہے کہ دستاویزی فلم میں پیش کیا گیا بیانیہ تضادات کا شکار ہے، جو کہ واقعات کے بعد ایسی کہانی تشکیل دینے کی کوشش کو بے نقاب کر رہا ہے جسے بھارتی عوام کے لیے قابل قبول بنایا جا سکے۔ اس میں بتایا یہ ہے کہ 16 اپریل کو پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کے خطاب اور 22 اپریل 2025 کے پہلگام واقعے کے درمیان ایک دانستہ تعلق ہے، اور یہ مضحکہ خیز زیادہ ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے۔ اور مزید اہم بات یہ ہے کہ بھارت نے بعد میں دعویٰ کیا کہ پہلگام، جیسے آپ نے بتایا کہ پہلگام واقعے کے 3 مبینہ ذمہ دار افراد کو بھی 28 جولائی 2025 کو ہلاک کیا گیا، یعنی کوئی لنک نہیں ہے، کوئی لیزون نہیں ہے حقائق کا۔ اور نام نہاد آپریشن سندور کے 82 دن کے بعد یہ تمام تر چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے باوجود دستاویزی فلم آپریشن سندور کو پہلگام کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس میں کافی تفصیل ہے، اگر آپ مجھے وقت دیں تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بھارت کے مطابق مبینہ ذمہ دار افراد 28 جولائی کو مارے گئے، تو اب تو ان کے اوپر ایک اور اونس آ گیا ہے کہ بھارت کو یہ وضاحت کرنا ہوگی کہ 7 مئی 2025 کو اس نے کس کو سزا دی تھی، یعنی وہ اپنی ہی تاریخوں میں تضاد پیدا کر چکے ہیں۔ اور ابھی کل ہی سے آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو ایک آزاد میڈیا ہے یا ان کا سوشل میڈیا اور ان کی یوتھ اس کے اوپر ان سے خود سوال کرے گی کہ 100% مشن کامیابی کا دعویٰ بھی آپریشنل ریکارڈ سے مکمل طور پر تضاد رکھتا ہے۔ اور معرکہ حق کے دوران پاکستانی مسلح افواج نے ان کی جارحیت کو ناکام بنایا، 8 بھارتی فوجی طیارے مار گرائے۔ بعد ازاں آپریشن بنیان المرصوص کے تحت جو ایک فتح پریسیجن گائیڈ راکٹس اور میزائل نے جو کارروائی کی، پاک فضائیہ کے پریسیجن ہتھیاروں نے کارروائی کی، طویل فاصلے تک مار کرنے والے لوئٹرنگ میونیشنز اور پریسیجن آرٹلری کا استعمال ہوا۔ 26 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جس میں پاکستانی شہری اور خاص طور پر بچوں اور خواتین کو نشانہ بنانے والے استعمال ہونے والی تنصیبات اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو فروغ دینے میں ملوث عناصر کے مراکز شامل تھے۔ یہ تمام تر حقائق پاکستان کی جانب سے آن ریکارڈ ہیں، irrefutable ہیں، اور یہ تمام تر جو حقائق ہیں وہ پوری دنیا کے بھی سامنے ہیں سمیرہ، جیسا کہ آپ بھی فرما رہی ہیں۔ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کا بھی تجزیہ لے لیتے ہیں۔ کرنل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ معرکہ حق میں پاکستان نے بھارتی جارحیت کو ناکام بنایا۔ بھارت کتنی ہی ڈاکومنٹریز بنا لے، کتنا ہی سینمائی رنگ ان کو دینے کی کوشش کرے، کتنا ہی کچھ اچھا بنانے کی کوشش کرے، لیکن یہ بات تو طے ہے کرنل صاحب کہ دنیا میں جو اس کی ہزیمت ہوئی ہے وہ تا قیامت جاری رہے گی، اس کی رسوائی ہمیشہ اس کو ملتی رہے گی، چونکہ معرکہ حق میں جو پاکستان کی جیت ہے اس کو صرف پاکستان نے نہیں پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کا بارہا اظہار کر چکے ہیں، تو چاہے کچھ بھی کر لے
یہ رسوائی تو بھارت کا مقدر ہے اور مقدر رہے گی. یہ ڈاکومنٹری سے ختم نہیں ہو سکتی, یہ فلموں سے ختم نہیں ہو سکتی. کرنل صاحب جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. جی دیکھیے اصل میں تو ریئلٹی یہ ہے کہ جو سچ ہے وہ تھوڑا ایکسپینسو ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑی ریسرچ کرنی پڑتی ہے, تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اس کو جاننے کے لیے ایک جرنی جو ہے وہ اس کو آپ کو عبور کرنا پڑتا ہے. جبکہ فکشن بہت آسان ہوتی ہے, بہت ان ایکسپینسو ہے. آپ کا جو دل میں آئے آپ کہہ دیں اور اس کے اوپر آپ بلڈ کر لیں. اور امریکن انڈین جو سوسائٹی ہے وہ تو جس طرح سے مودی صاحب نے اس کو بنا دیا ہوا ہے وہ تو بیسیکلی ہے ہی ساری کی ساری ڈس انفارمیشن کے اوپر بیس کرتی ہے. کیونکہ جس طرح کا وہ نیریٹو بنایا جاتا ہے اور ان کا جو اسٹیٹ کرافٹ ہے وہ بھی جھوٹ پہ مبنی ہے. تو پھر آپ ظاہر ہے پھر آپ کوئی بھی مووی میں دکھا لیں یا آپ بالی ووڈ کی بات کر لیں یا آپ حقیقت کی بات کریں. ان کے تو ایئر چیف نے 6 مہینے کے بعد یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے 11 جہاز گرائے. 6 مہینے وہ چپ رہے آپریشن سندور کے بعد اور اس کے بعد کہہ دیا کہ ہم نے 11 جہاز گرائے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں یہ ساری فکشنل بنانا, ان کی کہانی بنانا, ڈاکومنٹری بنانا, اس ڈاکومنٹری کو دکھانا اور پھر لوگوں کو بتانا کہ جی آپریشن سندور جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ہم نے ایک پاکستان کے اوپر وہ کیا تھا. اور پھر جیسے ابھی سمیرا بھی کہہ رہی تھی کہ ڈیٹ کی آپ کنٹراڈکشن دیکھیں کہ 28 جولائی کی کہیں بات کرتے ہیں, کہیں پہ کچھ اور ڈیٹ کی بات کرتے ہیں, پھر اس کے بیچ میں اور پھر جس طریقے سے وہ جو پہلگام والا واقعہ ہوا اس کی اپنی ان کی کنٹراڈکشن ہے کہ واقعہ ہونے سے پہلے جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ FIR کی کٹ گئی تھی, پھر اس کے بعد 15 منٹ کے اندر پتہ بھی چل گیا کہ کہاں سے آئے ہیں اور 4 گھنٹے کے اندر انہوں نے وہ 400 کلومیٹر کا پورا جو بالکل ٹھیک ہے. کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب اور سمیرا ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے دوران 8 فوجی طیارے مار گرائے. ISPR کی جانب سے بتایا گیا آپریشن بنیان و مرصوص میں 26 بھارتی فوجی اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا. فلمی مناظر طیاروں کے نقصان اور حقیقی جنگی حقائق نہیں بدل سکتے. مزید کہا ISPR کی جانب سے کہ پاکستان کو مارکے حق پر کوئی من گھڑت بیانیہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑی. جنگی ریکارڈ, سفارتی رابطے اور بھارتی بیانات حقیقت خود بیان کرتے ہیں. پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا. ہائی سپیڈ ڈیزل 6 روپے 47 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے. پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 20 پیسے فی لیٹر تک جا پہنچی ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 390 روپے 42 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے.